اور ایک ایسی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جس میں واشنگٹن کے انٹرسٹ فارن پالیسی گولز دوبارہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ہر 10 سال کے بعد جڑتے ہیں, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایک ونڈو ہوتی ہے, لیکن اس وقت وہ ونڈو دوبارہ کھلی ہے اور ہمیں اس ونڈو کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے مناسب طریقے سے ایک حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے, جس میں اپنا ویٹ ایک پلڑے میں بات ڈالیں. وہی ہے کہ ملک صاحب پھر بات پارٹیزن ہو جائے گی. میں تو اکثر یہ کہتا تھک گیا ہوں, جن لوگوں نے یہ سیٹ اپ لے کر آیا, ظلم کیا, اپنی 20 لاکھ کی گاڑی پہ تو ایک انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھاتے, اس سے پوچھتے ہیں بھی کتنی دیر گاڑی چلائی ہے, کتنا تجربہ ہے. جس بندے نے آج تک گاڑی کی چابی نہ پکڑی ہو, اس کو کبھی کرولا اور سیوک گاڑی کی ہینڈل تو آپ دیتے نہیں ہیں اپنی ذاتی گاڑی کا. اس ملک کی قیمت آپ کی کرولا اور سیوک جتنی بھی نہیں تھی. ایک بالکل ان ایکسپیرینس بندے کو آپ نے ٹاپ پہ بٹھا دیا ایک ایسی اسٹیٹ میں کہ جو دنیا کی سب سے وولٹائل ریجن کے اندر ہے. اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہماری اکانومی کدھر گئی, ہماری ڈپلومیسی کدھر گئی, ہماری انٹرنل جو ہارمنی ہے وہ کدھر گئی. آج کے دن جب کہ اتنا بڑا چیلنج ہے, ہی اسٹل پکنگ آن اپوزیشن کہ جی میں یہ کر دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ نہیں, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تجربہ کار وزیر خارجہ ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے, آپ کے ساتھ بھی کسی زمانے میں پنجاب اسمبلی میں بھی رہے, تو ایک طویل عرصے سے پارلیمنٹیرین ہے اور فارن پالیسی میں بھی ویل ورسڈ ہے. تو وہ ایریا کمزور نہیں ہے, لیکن شاید جتنی قوت اور یکجہتی کے ساتھ یا یگانگت کے ساتھ ایک فوکس ایفرٹ کرنے کی ضرورت تھی. اٹیک کرتے ہیں ہم ڈپلومیسی. پچھلے ایک ہفتے میں ان کے اپنے حلقے سے جو بیانات آ رہے ہیں, جو ٹی وی کے اوپر ان کے اپنے ووٹر جو ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ملتان کے, ان کی امیجز دیکھ لیں, اور دنیا کے کتنے وزرائے خارجہ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے وہ امیجز دیکھ لیں. یہ ٹائم گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ ٹائم تو ہے آپ باہر جائیں, جا کے دنیا کو بتائیں کہ کیا ظلم ہو گیا جنوبی ایشیا میں, کیا ظلم ہو گیا کشمیریوں کے ساتھ. آپ ہر روز اپنے ملتان چلے جاتے ہیں,